دنیا کے انسانوں میں نظریاتی طور پر عقائد اور منہج کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی تناظر میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اختلافات موجود ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں، اب تک کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کا دعویٰ کرتے ہیں، خود کو نصارہ اور مسیحی کہتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخر الزماں سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں۔ ایسے بھی بدبخت ہیں جو ختم نبوت کا انکار کر کے 30 جھوٹے نبیوں کے دعووں پر مہر تصدیق ثبت کر کے ان کو نبی مانتے ہیں۔ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو فرقوں اور مسالک کی بنیاد پر کہیں عقیدے کا بنیادی نوعیت کا، کہیں فروعات کا اختلاف رکھتے ہیں، اور تو اور جہاں سیاسی اختلافات کی کثرت ہے وہاں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اسی کی مخلوقات میں سے شریک بناتے ہیں۔ کوئی پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو کوئی درختوں کو اپنا معبود سمجھے بیٹھا ہے، کوئی ابھرتے ہوئے سورج کے آگے سجدہ ریز ہے تو کوئی چمکتے ہوئے چاند کو خدا قرار دے چکا ہے، کوئی بھپرتے ہوئے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اور دریا کو اپنا معبود گردانتے ہوئے جانوروں کی بھیڑ چڑھاتا ہے، تو کوئی اپنے ہی ہاتھوں لگائی جانے والی آگ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی باری تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی، اس کا چلانے والا کوئی اللہ نہیں، اس کا پیدا کرنے والا کوئی الہ نہیں۔ جو نیچر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، لیکن سسٹم کے چلانے والے کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ اس قدر اختلافات کے باوجود جس عقیدے پر، جس نقطے پر کائنات کے سارے انسان متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ موت ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں وہ بھی یہی موت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلاتے، دفناتے، ان کے جنازے پڑھتے، انہیں قبر میں دفناتے، لیکن اپنی موت کا خیال تک نہ لاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گویا جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جہاں زندگی کا، حیات کا ذکر فرمایا، اس سے قبل موت کا ذکر فرمایا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ زندگی یقین ہے، دراصل موت یقین ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رحمان وہ ہے جس نے زندگی سے پہلے موت کو تخلیق کیا، موت کو پیدا کیا، اور زندگی موت کی امانت ہے۔ ہر جنم لینے والی زندگی اس بات کا مظہر ہوتی ہے کہ موت اٹل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جسے زندگی کی حرارت ملی، جس نے سانس لی، اسے بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس مرحلے سے گزرے، البتہ عام لوگوں کی موت میں اور انبیاء کی وفات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ملک الموت انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو زندگی کو قبول کریں اور آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ چلیں، لیکن عام انسانوں کے پاس اختیار موجود نہیں۔